والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز حاضرین و سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس سیرت کو کھول کھول کر بیان کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس سیرت کو خوب بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ امت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سنے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چل کے اللہ کی رضا حاصل کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایک خوبصورت پہلو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو انسان کا احترام سکھایا، احترام انسانیت اور احترام آدمیت کی تعلیم دی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، تحقیق ہم نے اولاد آدم کو احترام بخشا، تحقیق ہم نے اولاد آدم کو احترام بخشا۔ اللہ نے بنی آدم کو کیا شرف بخشا؟ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، تحقیق ہم نے بنی آدم کو احترام بخشا۔ تو اس کی چند مثالیں سنیں۔ خَلَقَهُ بِيَدِهِ، اللہ نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ الصورۃ الحسنہ، اللہ نے انسان کو بہترین صورت عطا فرمائی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے۔ اور منحہ العقل، اللہ نے اسے عقل کا نور عطا فرمایا۔ منحہ النطق، اور منحہ النطق، اور اللہ رب العالمین نے انسان کو بولنے کی صفت عطا فرمائی۔ اکرمہ بالنعم، اللہ نے نعمتوں سے اکرام فرمایا۔ کتنی نعمتیں دی؟ اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گن نہیں سکتے۔ ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ نے باقی تمام مخلوق کے اوپر انسان کو فضیلت عطا فرمائی۔ مثلا انسان کو 2 ہاتھ دیے، باقی مخلوق ہاتھوں سے وہ کام نہیں کر سکتی جو انسان اپنے ہاتھوں سے کر سکتا ہے۔ اسی طرح فضلہ علی کثیر ممن خلق، اللہ رب العالمین نے اسے بہت ساری مخلوقات پر فضیلت دی۔ پھر اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے پیارے رسولوں کو بھیجا، اس سے بھی اللہ رب العالمین نے انسانوں کو احترام بخشا۔ اور پھر انسان کو اللہ رب العالمین نے صفات عطا فرمائیں جن سے اللہ رب العالمین کو خود محبت ہے۔ چنانچہ محسنین سے محبت، توابین سے محبت، متقین سے محبت، متوکلین سے محبت، اللہ رب العالمین کو ایسی صفات سے محبت ہے، اور اللہ نے انسان کے اندر یہ صفات پیدا فرمائی ہیں۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے یہ شرف بخشا کہ ارشاد فرمایا ہوا معاکم اینما کنتم، انسان کی حفاظت فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے انسان کی حفاظت فرمائی۔
آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے طور پہ دنیا میں آرام سے رہ رہے ہیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہزاروں ٹن مادہ اس زمین پر روزانہ باہر سے گرتا ہے، مگر اللہ رب العالمین نے زمین کے گرد ایسے حصار بنا دیے ہیں کہ وہ مادہ وہیں پہ جل کے ختم ہو جاتا ہے اور انسان کو اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہوا معاکم اینما کنتم، تم جدھر بھی ہوتے ہو اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ دین اسلام نے احترام انسانیت کے دو بنیادی اصول بتائے۔ ایک بات یہ فرمائی کہ جب تم آپس میں ملو، جب بھی کبھی تمہاری آپس میں ملاقات ہو تو انسانوں کی طرح ملو۔ وہ کیسے؟ فرمایا وَلَا تُصَاعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا تُصَاعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہ جب تو کسی سے ملے تو خندہ پیشانی سے ملے۔ خدک کہتے ہیں گال کو، تو فرمایا گال پھیلا کے نہ ملو، جیسے کئی لوگ کبھی ان سے ملو تو غصے سے ملتے ہیں تو ان کا منہ پھولا ہوا ہوتا ہے۔ فرمایا جب بھی تم کسی دوسرے انسان کو ملو تو شگفتہ چہرے کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ، ہنس مکھ ہو کے ملو، اس لیے کہ جب تمہیں کوئی بندہ غصے میں دیکھے گا تو وہ تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ جب کوئی بندہ تمہیں غصے میں دیکھے گا تو وہ بندہ تم سے دور بھاگے گا، اور تمہارے چہرے پہ محبت ہوگی، مسکراہٹ ہوگی، تو چہرے پہ محبت اور مسکراہٹ کو دیکھ کے بندہ قریب آئے گا، اس کو وحشت نہیں ہوگی۔ اس اصول میں صرف مسلمانوں کی قید نہیں لگائی بلکہ فرمایا للناس، کیا یعنی جو بھی انسان ہے، یہ نہیں کہا کہ صرف مسلمانوں کو جب ملو تو خندہ پیشانی سے ملو، فرمایا وَلَا تُصَاعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، جب تو کسی سے ملے تو خندہ پیشانی سے ملے۔ اس میں تم مسلمان سے ملے تو تب بھی خندہ پیشانی سے ملے، کسی کافر سے ملے تو تب بھی خندہ پیشانی سے ملے۔ لیکن یاد رکھیں ایک ہوتا ہے ملنا اور ایک ہوتا ہے محبت کرنا، ایک ہے ملنا اور ایک ہے محبت کرنا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ملنا اور ہے، محبت کرنا اور ہے، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں انسان خوشی اور غمی دوسرے بندے کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ شریعت نے اس پہ پابندی لگائی کہ محبت صرف ایمان والوں سے رکھو، اس لیے کہ اگر کفار سے محبت رکھو گے تو تم ان کے عقائد کو بھی قبول کر لو گے، لہٰذا محبت کا تعلق فقط ایمان والوں کے ساتھ رکھنے کی اجازت ہے، اور میل جول، لین دین اور تجارت یہ ہر بندے سے کر سکتے ہیں۔ دوسری بات ارشاد فرمائی قولوا للناس حسنا، انسانوں سے اچھے انداز سے گفتگو کرو۔ قولوا للناس حسنا، انسانوں سے اچھے انداز سے گفتگو کرو، تمہارے الفاظ کا چناؤ ایسا ہو، تمہاری بات کا انداز ایسا ہو کہ وہ بات دوسرے کے دل میں اپنائیت پیدا کر دے، دوسرے کے دل میں محبت کے جذبات کو جگا دے۔ یہی دو چیزیں وہ ہیں جن کی وجہ سے انسان دوسرے کے بارے میں ایک تصور قائم کرتا ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے۔ کون سی دو چیزیں؟ پہلا یہ کہ ملا کیسے، اور دوسرا یہ کہ بات کا انداز کیسا تھا۔ تو دیکھیں شریعت نے کیسی اچھی بنیاد بنائی کہ انسان ہونے کے ناطے یہ دو کام تمہیں کرنے ہیں کہ شگفتہ چہرے سے ملو، جب بات کرو تو اچھے انداز سے کرو، لہجہ نرم ہو، محبت اس میں ٹپکتی ہو، شرافت اس میں جھلکتی ہو۔ اگر ان دو اصولوں پہ ہم عمل کر لیں تو لوگ ہمارے ساتھ ملنے جلنے میں وحشت اور اجنبیت محسوس نہیں کریں گے، لوگ ہمیں اپنا سمجھیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے اس کو کھول کے بیان کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات تو یہ بتلائی، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکف شرک عن الناس، تکف شرک عن الناس، میں تو روک لے اپنے شر کو دوسرے انسانوں سے، اپنے شر کو روک لے دوسرے انسانوں سے۔ ہر بندے کے اندر خیر بھی ہے، ہر بندے کے اندر شر بھی ہے، ہر بندے کے اندر خیر بھی ہے، ہر بندے کے اندر شر بھی ہے۔ فرمایا تم اپنا شر دوسرے انسانوں تک نہ پہنچاؤ، اس کو اپنے تک ہی رکھو۔ مثال کے طور پہ کئی مرتبہ بندہ یہ چاہتا ہے کہ دوسرے کا مذاق اڑائے، شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی، شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ جو
تیرے دل کے اندر پیدا ہو رہی ہے، جو جذبات تیرے دل کے اندر پیدا ہو رہے ہیں، تم اس کو روکو۔ اگر تم دوسرے بندوں کو اس طرح مجلس کے اندر ایذا پہنچاؤ گے، تم دوسرے کسی ساتھی کو، کسی بھائی کو مجلس کے اندر تکلیف پہنچاؤ گے، تو شریعت نے کہا یہ مناسب نہیں ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تکف شرک عن الناس، تو روک لے اپنے شر کو دوسرے انسانوں سے، لہذا اس شر سے دوسروں کو بچانا ہے۔ اگر دل کے اندر کوئی ایسی بات آ رہی ہے، شر پیدا ہو رہا ہے، تو اس شر سے دوسروں کو بچانا ہے۔ بیوی اپنے شر سے خاوند کو بچائے، خاوند اپنے شر سے بیوی کو بچائے، بھائی اپنے شر سے دوسرے بھائی کو بچائے، بھائی اپنے شر سے بہن کو بچائے، بہن اپنے شر سے بہن کو بھائی کو بچائے، ساتھی اپنے شر سے دوسرے ساتھی کو بچائے، طالب علم اپنے شر سے دوسرے طالب علم کو بچائے۔ شر تو ہر ایک میں ہے، ہم فرشتے تو نہیں، مگر اس شر سے دوسروں کو بچانا بھی ہے، اور یہ شر سے بچا لینا یہ ایک عظیم عمل ہے۔ شر سے بچا لینا یہ ایک عظیم عمل ہے، بہت اچھا عمل ہے، بڑا عمل ہے، اللہ کو پسند ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات یہ بیان کی، فرمایا احب الناس الی اللہ انفعہم للناس، اللہ رب العالمین کو اپنے بندوں میں سب سے زیادہ وہ پسند ہے جو اس کے بندوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہو۔ اللہ کو اپنے بندوں میں سب سے زیادہ پسند وہ بندہ ہے جو اس کے بندوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہو۔ تو فرمایا فقط شر سے بچانا ہی نہیں، یہ نہیں کہ فقط ہم کہیں کہ شر سے بچائیں، بلکہ ہمارے دل کے اندر وہ خیر ہونی چاہیے، ہمارے دل کے اندر وہ خیر ہونی چاہیے، وہ خیر ہمارے دل کے اندر ہو، وہ خیر ہمارے جسم کے اندر ہو، جو نفع ہے تم لوگوں کو وہ بھی پہنچاؤ، شر سے بھی بچاؤ اور لوگوں کو ساتھ میں نفع بھی پہنچاؤ، تاکہ لوگ ہم سے نفع حاصل کریں۔ اب اس میں صرف مسلمانوں کا تذکرہ نہیں، فرمایا للناس، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الناس الی اللہ انفعہم للناس، اللہ رب العالمین کو اپنے بندوں میں سب سے زیادہ پسند وہ ہے جو اللہ کے بندوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہے۔ صرف مسلمانوں کو ہی نہیں، فرمایا للناس، جو اللہ کے تمام بندوں کے لیے نفع کا ذریعہ بنے، اللہ کو وہ بندہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری تعلیم فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک مرکزی نقطہ ہمیں سمجھایا، جس نقطہ نے سب انسانوں کو ایک بنایا، اور وہ نقطہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، لہذا اللہ کو اپنے بندوں میں سب سے اچھا وہ لگتا ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنے والا ہو۔ اللہ کو اپنے بندوں میں سب سے اچھا وہ لگتا ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنے والا ہو۔ اللہ کے بندوں کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے بھلا کرنا یہ اعمال میں سے بہترین عمل ہے۔ اس عمل کا اندازہ ہمیں اس دن ہوگا جب ہم اللہ رب العالمین کے ہاں قیامت والے دن پیش ہوں گے، جب اللہ رب العالمین کے حضور قیامت والے دن ہم پیش ہوں گے۔ حدیث مبارکہ میں مسلم شریف کی روایت ہے، قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک بندے سے کہے گا، جب بندے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اللہ اس بندے سے قیامت والے دن یہ فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، میں بیمار تھا، تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی۔ اے آدم کے بیٹے، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ اب یہ سوال سن کے بندہ بڑا حیران ہوگا، بندہ کہے گا اے اللہ، میں آپ کی بیمار پرسی کیسے کرتا؟ اللہ تو جہانوں کا پروردگار ہے، تو نے تو سارے جہانوں کو بنایا ہے۔ اللہ فرمائے گا تجھے پتہ نہیں تھا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو نے اس کی عیادت کی ہوتی، تو نے اس کی عیادت نہیں کی، اگر تو نے اس کی بیمار پرسی کی ہوتی، تو نے اس کی عیادت کی ہوتی تو کیا ہوتا؟
تو مجھے وہاں پا لیتا، اس بندے کی عیادت کرنے پہ تجھے میری رضا ملتی، میرا تعلق اور میرا وصل تجھے میں عطا کر دیتا۔ حاضرین محترم، آپ اندازہ کریں کسی بیمار کی عیادت کرنا اللہ کو کتنا پسند ہے۔ پھر اللہ رب العالمین فرمائے گا، اے ابن آدم، میں نے تم سے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ اے ابن آدم، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ وہ بندہ کہے گا، اے اللہ، آپ کو کیسے کھانا کھلاتا، تو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ اللہ فرمائے گا، تو نہیں جانتا فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا۔ اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے وہاں پا لیتا، یعنی میرا قرب تجھے ملتا، میرا وصل تجھے ملتا۔ پھر اللہ رب العالمین کہے گا، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں دیا۔ وہ کہے گا، اے الہ العالمین، میں آپ کو پانی کیسے پلاتا، تو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، تو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اللہ فرمائے گا، فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے نہیں پلایا تھا، اگر تو اس کو پانی پلا دیتا تو مجھے وہاں پا لیتا۔ اب اس حدیث مبارکہ میں 3 باتیں ارشاد فرمائی گئی، کسی بندے کی بیماری میں جا کے اس کی عیادت کرنا، اور کسی کو کھانا کھلانا، اور کسی کو پانی پلانا، یہ تینوں اتنے عظیم عمل ہیں۔ فرمایا، اگر تم یہ کام کرتے تو مجھے وہاں پا لیتے۔ سوچے تو صحیح، اب یہ کوئی اتنے بڑے عمل بھی نہیں ہے، یہ ہر بندہ کر سکتا ہے۔ کوئی مسلمان بیمار ہوا تو ہم جا کے اس کی عیادت کرنے کے لیے چلے گئے، اس کی بیمار پرسی کرنے کے لیے چلے گئے۔ کوئی ہمارا بھائی بھوکا ہے، اس کو کھانا کھلا دیا، اس نے کھانے کا تقاضا کیا، ہم نے اس کو کھانا کھلا دیا۔ کسی کو پیاس لگی ہوئی ہے، اس نے پانی مانگا، ہم نے اس کو پانی پلا دیا۔ عیادت کرنا بھی مشکل کام نہیں، کھانا کھلانا بھی مشکل کام نہیں، پانی پلانا بھی مشکل کام نہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ قیامت والے دن فرمائے اللہ رب العالمین کیا کہے گا؟ اگر تو نے اس بیمار بندے کی بیمار پرسی کی ہوتی، عیادت کی ہوتی، تو مجھے تو وہاں پاتا، یعنی میرا قرب پاتا۔ اگر تو بھوکے کو کھانا کھلاتا، میرا قرب پاتا۔ تو پیاسے کو پانی پلاتا، میرا قرب پاتا۔ اندازہ کریں، یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، بظاہر اتنے بڑے کام نہیں ہیں، یہ بندہ آسانی سے کر سکتا ہے۔ اگر اتنے چھوٹے کاموں پہ اللہ رب العالمین اتنا بڑا اجر عطا فرماتا ہے، تو خود سوچیں، جو انسان دوسرے انسان کے غموں کو شیئر کرے گا، جو انسان دوسرے انسان کے غموں کو دور کرنے کی کوشش کرے گا، جو انسان کسی غم زدہ انسان کی مشکل کے اندر مدد کرے گا، اللہ رب العالمین اس کے اوپر سے کتنا اس سے اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہوگا، اللہ اس کو کتنا اجر عطا کرتا ہوگا۔ حاضرین محترم، یاد رکھیں، یہ نہیں کہ ایک بندہ مصیبت میں مبتلا ہے، دوسرے من مرضی کی زندگی گزارتے رہیں۔ مومن ایسا نہیں ہوتا، بلکہ مومن کیسا ہوتا ہے؟ مومن تو ایسا ہوتا ہے، خنجر لگے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر، خنجر لگے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ خنجر لگے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ مومن کو ہر ایک کا غم ستاتا ہے، مومن کو ہر ایک کا غم مغموم کرتا ہے۔ اسلام ہمیں اخوت کا، اسلام ہمیں بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے۔ کابل افغانستان کے اندر ہے، اور لکھنے والے نے کمال کا لکھا، کہا کہ کسی بھی مسلمان کو، کسی بھی انسان کو، کسی بھی مسلمان کو وہ کابل کے اندر دکھ ہو، تکلیف ہو، ہمارا کوئی مسلمان بھائی کابل کے اندر مغموم ہو، ہم ہندوستان کی دھرتی کے اوپر بیٹھے ہوں، تو ہندوستان کی دھرتی کے اوپر بیٹھنے والا ہر پیر، ہر جواں بے تاب ہو جائے، وہ یہ کہے کہ یہ جو کانٹا چبھا ہے، یہ جو تکلیف ہوئی ہے، یہ صرف اور صرف اس کو نہیں پہنچی ہے، بلکہ اس کا درد تو میں بھی محسوس کر رہا ہوں۔ یہ اخوت ہے، یہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر یہ ہمدردی نہیں، ہمارے اندر یہ انسانی اخوت نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے
اور پیار سے رہنا سہنا نہیں، تو پھر یاد رکھیں ہم میں اور یہ جو مشینیں ہیں نا، مشینوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حتیٰ کہ دیکھ لیں یہ مشینیں بھی جو ہیں نا، یہ بھی کئی مرتبہ مشکل وقت میں انسان کو سہارا دے دیتی ہیں، اور اگر انسان دوسرے انسان کو سہارا نہ دے، انسان دوسرے انسان کو مشکل کے اندر جو ہے وہ سہارا نہ دے، انسان دوسرے انسان کی مشکل کے وقت میں مدد نہ کرے، تو پھر اے انسان تیرے انسان ہونے کا کیا فائدہ؟ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، رحم کرنے والوں پہ اللہ رب العالمین رحم فرماتا ہے، تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ کتنا پیارا مضمون ہے، تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم فرمائے گا۔ یہ پہلا سبق تھا، یہ پہلا سبق تھا کتاب ہدایت کا، کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار سے رہیں، اور اس انداز سے رہیں کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اسی کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا، میں اسی کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ اللہ کے بندوں سے اللہ کے لیے پیار ہو، اللہ کے بندوں سے اللہ کے لیے محبت ہو، اللہ کے بندوں سے محبت کرو، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرو۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں انہو سمع النبی یقول، کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، لن تؤمنوا حتی تراحموا، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم رحم کرنے والے نہ بن جاؤ، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم رحم کرنے والے نہ بن جاؤ۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلنا رحیم، انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو سب کے سب رحم کرتے ہیں۔ جب صحابہ نے یہ بات سنی تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو سب کے سب رحم کرتے ہیں، یہ صرف تو ہم میں موجود ہے۔ فرمایا اس سے مراد تمہارا کسی دوست کے ساتھ رحیم بن کے رہنا نہیں، بلکہ اس سے مراد عمومی رحمت ہے۔ اس سے مراد کون سی رحمت ہے؟ عمومی رحمت ہے، یعنی تم عمومی طور پہ بھی تمہارے دل کے اندر رحمت والا جذبہ ہو، رحم والا جذبہ ہو۔ گویا مومن کا مزاج عمومی طور پر رحمت والا ہونا چاہیے، جبار بن کے رہنا، دوسروں کے ساتھ فرعون بن کے رہنا اور متکبر بن کے رہنا، تکبر کے ساتھ رہنا، یہ چیزیں اللہ کو بہت ناپسند ہیں۔ فرمایا تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہارے اندر یہ صفت نہ ہو۔ بعض لوگ تو یہ چاہتے ہیں جب ہم گھر کے اندر داخل ہوں تو یوں ہونا چاہیے سمجھے کرفیو لگ گیا ہے، جب ہم گھر میں داخل ہوں تو گھر کے حالات یہ ہوں بس سمجھے کہ کرفیو لگ گیا ہے، بچے ڈر کے مارے ادھر ادھر چھپ کے بیٹھ جائیں، بیوی کانپ رہی ہو، اور وہ ایک شعر ہے نا، کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، میں اس شعر کو یوں پڑھا کرتا ہوں کہ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہی ہے، کہ بندہ گھر میں داخل ہو اور وہ کہے کہ میرے بچے بالکل ڈر کے جو ہے وہ سائیڈ پہ بیٹھ جائیں، بیوی ڈر کے سائیڈ پہ بیٹھ جائے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس طرح کی تعلیم نہیں دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خوبصورت تعلیم دی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے مساوات عامہ، یعنی ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اس نسبت سے ہم ایک ہیں، نہ رنگ کی وجہ سے کسی کو فضیلت حاصل ہے، نہ زبان کی وجہ سے۔ آج کی یہ جو دنیا ہے نا، یہ 1400 سالوں کے بعد اپنے آپ کو بڑی تعلیم یافتہ سمجھتی ہے اور کہتے ہیں رنگ اور زبان کا فرق نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تعلیم تو آج سے 1400 سال پہلے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اور آپ کو عطا کر کے گئے ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اور آپ کو عطا کر کے گئے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی، فرمایا عربی کو، کسی بھی عربی کو کسی بھی عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، اور ولا لعجمی علی عربی، فرمایا اور عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، ولا لابید علی اسود، فرمایا گورے کو کالے پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں، ولا لاسود علی ابید الا بالتقوی، کہا اور کسی کالے کو کسی گورے کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں، ہاں اگر کوئی فضیلت ہے تو وہ پرہیزگاری کی وجہ سے ہے۔ اگر کوئی اللہ کے ہاں فضیلت والا ہے تو وہ صرف پرہیزگاری کی وجہ سے ہے۔ اور حاضرین محترم آئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی کو پڑھ کے دیکھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس زندگیوں کو پڑھ کے دیکھیں اور عبرت حاصل کریں۔ آج تو بات بات پہ ہم اپنے رشتہ داروں کو، بات بات پہ ہم اپنے کنبے اور اپنے برادری والوں کو، بات بات پہ ہم اپنے دوست احباب کو تانے دیتے ہیں، لیکن آئیں دیکھیں تو صحیح کہ تانا دینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا سخت ناپسند ہے، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اس کے بارے میں عمل کیا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ایک غلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ان کا غلام تھا حضرت ابو ذر، یہ صحابی ہیں، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک غلام کو صرف اتنا تانا دیا، اتنی بات کہی، کہا اے کالی کے بیٹے، کیا کہا؟ اے کالی کے، اس کی ماں کالی تھی، ابشن تھی، تو انہوں نے کہا اے کالی کے بیٹے، ہم تو نہ جانے کتنی بڑی بڑی گندی گالیاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبتوں کے دعوے کرتے ہیں، وہ صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، زبان سے صرف اتنا نکلا غلام ہے، بھائی کوئی دوست بھی نہیں ہے، رشتہ دار بھی نہیں ہے، غلام ہے، اور غلام کو کہا اے کالی کے بیٹے، جیسے ماں کی طرف سے تانا دیتے ہیں، گویا حبشن کا بیٹا کہا، تو اس کا تذکرہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ کس میں موجود ہے؟ حدیث پاک میں موجود ہے، کہیں یار سارا سبحان اللہ، حدیث پاک میں تذکرہ موجود ہے، بخاری شریف میں ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ عن ابی ذر انی سببت رجلا فعیرتہ بامہ، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک آدمی سے تلخ کلامی کی اور اس کو ماں کی طرف سے تانا دے دیا کہ تو کالی کا بیٹا ہے، فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ابا ذر اعیرتہ بامہ انک امرؤ فیک جاہلیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ کہا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر، کیا تم نے اس کو ماں کی طرف سے آر دلائی، یعنی اپنے اس غلام کو ماں کی طرف سے آر دلائی، تو ایسا بندہ ہے تیرے اندر ابھی بھی جاہلیت کی باتیں باقی ہیں، یعنی انہوں نے اپنے غلام کو کہا اے کالی کے بیٹے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا اے ابو ذر تو نے اس کو اپنی ماں کی طرف سے آر دلائی اور تو ایسا بندہ ہے ابھی بھی تیرے اندر جاہلیت کی باتیں باقی ہیں، یعنی جو زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں وہ تیرے اندر ابھی بھی باقی ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے فکرے سنیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اخوانکم خولکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم فمن کان اخوہ تحت یدہ فلیطعم مما یأکل ولیلبسہ مما یلبس ولا تکلفوہم ما یغلبہم فَإِن کلفتموہم فَأَعِینُوہم، کہا یہ تمہارے غلام ہیں، اخوانکم خولکم، کہا یہ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، کہا یہ تمہارے غلام اخوانکم خولکم، یہ جو تمہارے غلام ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں، جعلہم اللہ تحت ایدیکم فمن کان اخوہ تحت یدہ فلیطعم مما یاکل، کہا ان کو اللہ نے تمہارا ماتحت بنایا ہے، تو جس کا کوئی غلام
جس کا کوئی بھی غلام ہو اس کو چاہیے جو خود کھائے اس کو بھی کھلائے، جو خود کھائے اس کو بھی کھلائے۔ اور فرمایا وَلْيُلْبِسُ مِمَّا يَلْبِسُ، جو خود پہنے وہ اس کو بھی پہنائے، جو خود پہنے وہ اس کو بھی پہنائے۔ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ، کہا ان کو ایسی تکلیف نہ دو کہ وہ تکلیف ان پہ غالب آ جائے، یعنی ان پر ہمت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو، اگر کوئی ایسا بوجھ ڈالو تو ساتھ ان کی تم مدد بھی کر دیا کرو، یعنی ایسا بوجھ کسی غلام کے اوپر ڈالو جو وہ اٹھا نہ سکے تو پھر ساتھ ان کی مدد بھی کر دو۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کیا ارشاد فرمایا، کہا یہ جو تمہارے غلام ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں، ان کو اللہ نے تمہارا ماتحت بنایا ہے، لیکن یاد رکھو جو تم خود کھاتے ہو وہ ان کو بھی کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو وہ ان کو بھی پہناؤ، ضرورت سے زیادہ ان کے اوپر بوجھ نہ ڈالو، اگر ضرورت سے زیادہ ان کے اوپر بوجھ ڈالتے ہو تو پھر ساتھ کرنا کیا ہے، کہا اگر ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈالو تو پھر ساتھ ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ اب وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ میں احتیاط کروں گا، جواب یہ بن سکتا تھا، لیکن حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا عمل دیکھیں، جب یہ بات سنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہوئے ہیں اس بات کی وجہ سے، تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کیا وہیں زمین کے اوپر لیٹے، اور زمین کے اوپر لیٹنے کے بعد اپنے اس غلام سے کہنے لگے تو اس طرح سے کر، میں نے تجھے تانا دیا ہے، ماں کی طرف سے دیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات سے مجھ سے خفا ہوئے ہیں، میں زمین کے اوپر لیٹا ہوا ہوں اور تو نے کرنا یہ ہے اپنا پاؤں میرے منہ کے اوپر رکھ، جب تک تیرا پاؤں میرے منہ کے اوپر نہیں آئے گا اس وقت تک میں زمین کے اوپر سے نہیں اٹھوں گا۔ پھر اس غلام نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے منہ کے اوپر اپنا پاؤں رکھا، اس کے بعد حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ زمین سے اٹھتے ہیں۔ یہ تعلیم ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور یہ عمل ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا۔ حاضرین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مل جل کے رہنے کے بہت ہی خوبصورت اصول بتائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، کہا تم آسانی پیدا کرو مشکل پیدا نہ کرو، یسروا ولا تعسروا، کہا تم آسانی پیدا کرو مشکل پیدا نہ کرو، بشروا ولا تنفروا، کہا لوگوں کو خوشخبریاں دیا کرو، لوگوں کے اندر نفرتیں پیدا نہ کیا کرو، لوگوں کو خوشخبریاں دیا کرو، اچھی خبریں سنایا کرو، لوگوں کے اندر نفرتیں پیدا نہ کیا کرو۔ اور ایک موقع پہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کا اکرام نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ جو چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا، چھوٹوں پہ رحم کرنا ہے، بڑا کوئی بھی ہے اس کا ادب اور احترام کرنا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انزل الناس منازلہم، کہا اے میرے صحابہ تعلیم صحابہ کو ہے، لیکن سبق جو ہے وہ قیامت تک امت مسلمہ کے لیے ہے، تم لوگوں کو ان کے مرتبے کے مطابق اتارو، لوگوں کو ان کے مرتبے کے مطابق اتارو، یعنی اس بندے کے مرتبے کے مطابق اس سے ڈیلنگ کرو۔ حتیٰ کہ یہ بھی فرمایا اگر تمہارے پاس کسی قوم کا کوئی بڑا آ جائے اس کا احترام کرو، اس کو اللہ نے عزت دی ہے، کسی قوم کا کوئی بڑا آ جائے اس کا ادب کرو، اس کا احترام کرو، اس کو یہ عزت اللہ نے عطا کی ہے، یہ نہیں کہ تمہارے اندر جو ہے وہ جیلسی ہو، تم جلو، جلنا نہیں ہے بلکہ اس کا ادب کرنا ہے، اس کا احترام کرنا ہے، اللہ نے اس کو یہ عزت عطا کی ہے۔ تو مسلمان معاشرے میں رہنے کا یہ سلیقہ بھی سکھایا کہ آپس میں محبت اور پیار، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا، تم ایک دوسرے کے اندر برائی کی باتیں تلاش نہ کرو، ایک دوسرے کے اندر
برائی کی باتیں تلاش نہ کرو اور عیب نہ ڈھونڈو۔ آج بدقسمتی سے یہ معاشرہ اس جگہ پہ پہنچ گیا ہے کہ ہم ہر بندے کے اندر اس کے عیب تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور ہر بندے کے اندر اس کی برائیاں تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی کوئی برائی ہمیں نظر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے فرمایا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا، تم ایک دوسرے کے اندر برائی کی باتیں تلاش نہ کرو، عیب نہ ڈھونڈو، اور فرمایا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا، تم ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو، اور فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندو تم بھائی بھائی بن کے اپنی زندگی گزارو، بھائی بھائی بن کے اپنی زندگی گزارو۔ حاضرین محترم، کتنا پیارا تصور ہے اور کتنی پیاری تعلیمات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اس انسانی بنیاد پہ ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ کسی دوسرے کا مذاق اڑانا، کسی دوسرے بندے کو جو ہے وہ اس کے ساتھ مسخرہ پن کرنا، اس کی بے حرمتی کرنا، یہ اللہ کو بہت سخت ناپسند ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے خود ارشاد فرمایا لا یسخر قوم من قوم، تم میں سے ایک جماعت دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑائے، تم میں سے ایک جماعت دوسری کا مذاق نہ اڑائے۔ ہم اسے سمجھتے ہی نہیں الا ماشاء اللہ۔ حاضرین محترم، دوسروں کا جو مذاق اڑاتا ہے، جو دوسروں کا مذاق اڑاتا ہے، اسے عذاب کیا ہوگا؟ ذرا توجہ سے سنیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، بات بات پہ ڈانٹ ڈپٹ کر دینا، بات بات پہ ہنسنا، بات بات پہ مسکرانا، اس کے عیوب کا اشارہ کرنا، مذاق کرنے کے زمرے میں آتا ہے۔ کوئی بھی بات کرنا اور بات کر کے پھر اس کی طرف اشارہ کرنا، اور وہ بات کر رہا ہو اور بات بات پہ پھر مسکرانا کہ اس کو اگلے بندے کو وہ اپنے آپ کو کم تر سمجھے۔ حاضرین محترم، اب سنیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ فرمایا ان مذاق اڑانے والوں میں سے ایک بندے کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ جو بندہ کسی کا مذاق اڑاتا ہوگا قیامت والے دن، ان مذاق اڑانے والوں میں سے ایک بندے کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، اس سے کہا جائے گا آ جا آ جا، ادھر سے جنت میں آ جا۔ پھر وہ اپنی تکلیف اور غم کے باوجود اس دروازے تک پہنچے گا۔ جب دروازے پہ پہنچ جائے گا، اس کو دروازے کے اوپر کھڑا کرنے کے بعد دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ دروازے پہ وہ پہنچے گا تکلیف کے ساتھ، لیکن جب دروازے پہ پہنچے گا، دروازے پہ جا کے کھڑا ہوگا، اللہ کے حکم سے وہ دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے لیے دروازہ کھولا جائے گا اور کہا جائے گا ادھر سے آ جا ادھر سے آ جا۔ جب وہ غم اور تکلیف کے باوجود اس دروازے پہ پہنچے گا تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ بار بار ایسا ہوتا رہے گا حتیٰ کہ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ جب اس کو کہا جائے گا اس جنت کے دروازے کی طرف آ جا، وہ اتنا تنگ پڑ چکا ہوگا کہ اب دوبارہ اس دروازے کی طرف چلنے کی کوشش ہی نہیں کرے گا، لہذا وہ جنت سے دور ہو جائے گا۔ اندازہ کریں جو بندہ بات بات میں کسی کو تنگ کرتا ہو، بات بات میں کسی کو تانے مارتا ہو، آج ہم تو اس کو بالکل نارمل سا سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم کسی کے ساتھ مذاق کرتے ہو اور اس کا دل دکھاتے ہو، دنیا کے اندر اگر تمہیں کچھ حاصل نہ بھی ہوا تو قیامت والے دن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان جنت سے دور ہوگا۔ پھر خود سوچے تو صحیح یہ ایسی زندگی گزارنے کا انسان کو کیا فائدہ ہوگا۔ حاضرین محترم، اس لیے آپس میں محبت کرنا سیکھیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرنا سیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صل من قطعک، جو تجھ سے توڑے تو اسے جوڑ، جو تجھ سے توڑے تو اسے جوڑ۔ واعف عمن ظلمک، کہا جو تجھ پہ ظلم کرے تو اس کو معاف کر۔ واحسن من اساء الیک، جو تیرے ساتھ برا سلوک کرے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر، جو تیرے ساتھ برا سلوک کرے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی پڑھ کے دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ لوگوں کو جوڑا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توڑا نہیں ہے۔
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں۔ حاضرین محترم، جب میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف جا رہے ہیں، اور اس وقت انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، نام ان کا عثمان ہے۔ حاضرین محترم، ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس جاتے ہیں، کہا اے عثمان، بیت اللہ کی چابیاں آپ کے پاس ہیں، آپ بیت اللہ کی چابی مجھے دے دیں یا بیت اللہ کا دروازہ مجھے کھول کے دے دیں، میں چاہتا ہوں کہ کچھ وقت اللہ کے گھر کے اندر گزار لوں۔ یہ نہیں بتایا کہ میں ہجرت کر اللہ کے گھر کے اندر گزار لوں۔ اب انہوں نے جواب کیا دیا؟ انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر بیت اللہ کی چابی مجھ سے کوئی اور مانگتا تو میں اس کو دے دیتا، لیکن آپ مانگ رہے ہیں، نہ میں بیت اللہ کی چابی آپ کو دوں گا، نہ یہ دروازہ آپ کو کھول کے دوں گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب کیا دیا؟ کہا اے عثمان، اس وقت کو یاد رکھنا، آج بیت اللہ کی چابی تیرے ہاتھ میں ہے، ایک دن آئے گا بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ آج تیرے ہاتھ کے اندر بیت اللہ کی چابی ہے اور میرے ہاتھ خالی ہیں۔ اے عثمان، وہ دن کیسا ہوگا جس دن چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، تیرے ہاتھ خالی ہوں گے؟ عثمان کہتے ہیں، میں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس دن قریش مر گئے ہوں گے یا اس دن ہم جو ہے وہ ذلیل ہو چکے ہوں گے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا میں لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو لوگوں کو عزت عطا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو لوگوں کو عزتیں عطا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریب پہاڑی کے اوپر جا کے اپنے گورے گورے ہاتھ رب کی بارگاہ کے اندر اٹھائے اور اٹھا کے کہا اے میرے اللہ، میں کبھی بھی تیرے اس مقدس گھر کو چھوڑ کے نہ جاتا، اگر یہ کافر مجھے تیرا یہ گھر چھوڑنے پہ مجبور نہ کرتے، اے اللہ زمین کے اوپر جتنی جگہ ہیں سب سے زیادہ جو مجھے پیاری جگہ لگتی ہے اللہ وہ یہ تیرا گھر بیت اللہ لگتا ہے۔ اللہ اب تو مجھے اجازت دے، مجھے حکم دے، میں جس طرف تو کہے گا اللہ میں اس طرف جاؤں گا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، کہا ہے میرا سونا محبوب نبی مکہ مکرمہ کو چھوڑ دیں، مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ حاضرین محترم، اسی لیے علماء لکھتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو سب سے پیاری جگہ لگتی تھی وہ اللہ کا گھر بیت اللہ لگتا تھا، اور اللہ رب العالمین کو جو دنیا میں سب سے زیادہ اچھی جگہ لگتی ہے وہ مدینہ منورہ لگتی ہے، جہاں آج میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرام کر رہے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ میں پہنچے۔ حاضرین محترم، پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے 8 سال وہاں پہ گزارے اور 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ حاضرین محترم، جب مکہ فتح ہوا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح بن کے مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوئے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو وہ وقت یاد تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی مانگی تھی، اور یہی عثمان تھے جنہوں نے چابی دینے سے انکار کیا تھا۔ حاضرین محترم، آج صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سوچ رہے ہیں آج بدلہ لیا جائے گا، عثمان کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، اس سے چابی لے لی جائے گی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کے اندر داخل ہوتے ہیں، مکہ شریف میں داخل ہوتے ہیں، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو آواز دی، آواز دے کے کہا اے میرے صحابہ جاؤ عثمان کو بلا کے لے کے آؤ۔ عثمان کو بلایا جاتا ہے، ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہوئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے کیسے تعلق کو نبھایا ہے اور کیسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلقات کو جوڑا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عثمان آتے ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عثمان بیت اللہ کی چابی میرے حوالے کرو، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کہا اے عثمان تمہیں وہ وقت یاد ہے جب میں نے کہا تھا کہ ایک دن آئے گا آج بیت اللہ کی چابی تیرے ہاتھ میں ہے، اس دن بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی؟ عثمان کہتے ہیں میں نے کانپتی آواز میں کہا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں مجھے وہ وقت یاد ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ آگے کیے، عثمان بن طلحہ کہتے ہیں میں نے وہ کانپتے کانپتے ہاتھوں سے چابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ رکھی، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اگلی بات کہی نا، کہا کہ اے عثمان وہ دن بھولے تو نہیں؟ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ دن یاد ہے، میں بھولا نہیں ہوں، اے محمد مجھے وہ وقت مرحلہ یاد ہے۔ کہتے ہیں میں نے اپنے سر کو جھکایا، تھوڑی دیر گزری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پاس کھڑے ہیں، اور آج ہر صحابی سوچ رہا ہے ہم میں سے کسی کو یہ بیت اللہ کی چابی مل جائے گی، کتنا بڑا اعزاز اللہ ہمیں عطا کر دے گا۔ حاضرین محترم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے بعد کہا عثمان اپنے ہاتھوں کو آگے کرو۔ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں میں نے ڈرتے ڈرتے اب ہاتھ آگے کیے، چابی تو دے چکا ہوں، بات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ چکے ہیں، نہ جانے اب کیا حکم ارشاد فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے ڈرتے ڈرتے اپنے ہاتھ آگے کیے تو کہتے ہیں میری حیرت کی انتہا نہ رہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ میرے ہاتھ کے اوپر رکھ کے چابی میرے ہاتھ کے اندر دے کے کہا اے عثمان یہ بیت اللہ کی چابی کل بھی تمہارے پاس موجود تھی، آج بھی میں محمد تمہیں دے رہا ہوں، قیامت تک یہ بیت اللہ کی چابی تمہاری نسلوں میں رہے گی، اور ان سے وہی کھینچے گا جو ظالم ہوگا۔ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں اس اخلاق کا، اس کردار کا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیارے فرمان کا میرے دل پہ اثر یہ ہوا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑا، اور دامن کو پکڑ کے عرض کیا اے اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بیت اللہ کی چابی تو مجھے دے دی ہے، یہ جو بیت اللہ کا رب ہے اللہ رب العالمین اس کا کلمہ پڑھا کے مجھے مسلمان بھی کر دیں تاکہ بیت اللہ کا رب بھی مجھ سے راضی ہو جائے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ، جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ۔ جب انسان اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے یہ عمل کرے گا تو یاد رکھیں اللہ رب العالمین بھی اس کو عزتیں عطا کرے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر سے بھی انسان کو عزتیں حاصل ہوں گی۔ رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق